السلام علیکم میرے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو تیسرے پیغمبر ہود علیہ السلام کا بیان سنائیں گے۔ باڑ کے بعد پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے وارثوں نے دنیا کو آباد کیا۔ پیغمبر نوح علیہ السلام کے کئی پوتے تھے بلکہ کئی پرپوتے بھی تھے، اس لیے دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھتی گئی۔ ان میں سے کئی یمن میں بس گئے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے جو لوگ وہاں بسے تھے وہ ارم کے وارث تھے، جو کہ پیغمبر نوح علیہ السلام کے پوتوں میں سے ایک تھے۔ ان لوگوں کو عاد کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ لمبے، اونچے اور مضبوط تھے، ساتھ ہی محنت کش بھی تھے۔ یہ اپنی کاریگری کے لیے بہت مشہور تھے، خاص طور پر بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کے لیے۔ عاد قبیلے کے لوگ شروع سے ہی امیر تھے اور انہیں نزدیکی پہاڑی پر اپنا ہنر دکھاتے ہوئے اونچی اونچی عمارتیں بنائی تھیں، اور اس بات کا انہیں فخر بھی تھا۔ سب سے پہلے وہ اچھے مسلمان بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کی دل سے عبادت بھی کرتے تھے۔ کچھ وقت بعد شیطان نے انہیں گمراہ کیا۔ عاد قبیلے کے لوگوں نے پتھر سے بت بنائے اور انہوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ انہوں نے اللہ کی ہدایتوں کو نظر انداز کر دیا اور بت پرستی کرنے کے ساتھ ہی برے کام بھی کرنے لگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغمبر دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ہود علیہ السلام کو چنا کہ وہ اللہ کو بھروسے مند صلاح دے سکیں۔ اللہ نے مجھے تمہارے لیے بھیجا ہے، ایسا انہوں نے لوگوں سے کہا۔ وہی ہے جس نے تمہیں سب کچھ سکھایا ہے، تمہارے لیے یہ کائنات بنائی ہے، تمہیں بچے دیے ہیں، تمہیں جانور عطا کیے ہیں۔ تم لوگوں کو بت پرستی بند کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بس ایک ہے اور تمہیں اس کی ہدایتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ تم ہمیں صلاح دینے والے ہوتے کون ہو؟ ہم تمہاری کیوں سنیں؟ پیغمبر نے دھیرے سے کہا، مجھے اللہ کی راہ دکھانے کے لیے چنا گیا ہے، میری بات غور سے سنو۔ اگر تم سب ایسا ہی کرو گے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تمہیں سزا دیں گے۔ لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی۔ لوگوں نے کہا کہ تم ایک جھوٹے ہو اور ہم جھوٹوں کی باتوں میں کیوں آئیں؟ پیغمبر نے ان سے کہا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں۔ عاد لوگوں نے کہا اگر تم جھوٹے نہیں ہو اور جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے تو ثابت کرو اور کہو اپنے اللہ سے کہ وہ ہمیں سزا دیں۔ یہ سن کر پیغمبر بہت اداس ہوئے اور مایوس ہو گئے۔ آپ نے زور دے کر کہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ لیکن کسی نے بھی آپ کا یقین نہیں کیا۔ پیغمبر ہود علیہ السلام نے دوسرے قبیلوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ دوسرے قبیلوں کو سمجھاتے ہوئے آپ کہتے کہ وہی ہے میرا مالک، وہ ہم سب کا مالک ہے، اسی نے ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی ہے، قسمت دی ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کی ہم سب کو عبادت کرنی چاہیے۔ میں تمہیں پہلے بھی آگاہ کر چکا ہوں اور اب بھی کر رہا ہوں، اگر تم اللہ کی راہ پر نہ چلے تو وہ تمہاری جگہ دوسروں کو بھیجے گا۔ اللہ سب جانتا ہے، سب سن رہا ہے۔ لیکن قبیلے کے بزرگوں نے بھی آپ کو جھوٹا اور فریبی قرار دیا۔ بس کچھ ہی لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر ہود علیہ السلام کی باتیں سنی۔ پیغمبر ہود علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اللہ جلد ہی عاد قبیلے کے لوگوں کو سزا دیں گے۔ اللہ کافروں کو سزا دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی امیر، ظلم ڈھانے والا یا مقبول کیوں نہ ہو۔ اگلے ہی کچھ دنوں میں پورے علاقے میں بھینکر سوکھا پڑا۔ پورے آسمان میں کہیں بادل نہیں تھے اور سورج ریگستان کو جھلسا رہا تھا۔ عاد قبیلے کے لوگ پیغمبر کے پاس آئے اور پوچھا، یہ سوکھا کیوں؟ تو پیغمبر نے جواب دیا، اللہ تم لوگوں سے ناراض ہے، اگر تم لوگ اس پر یقین کرتے ہو تو وہ تم لوگوں کو قبول کریں گے اور بارش بھیجیں گے۔ عاد لوگوں نے اور بھی زیادہ ضد اور طنز کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا کہ تم ایک بے وقوف انسان ہو۔ سوکھا اور بڑھ گیا، درخت پیلے پڑ گئے، پودے سوکھ گئے، لیکن لوگوں نے بت پرستی جاری رکھی۔ کئی مہینے بیت جانے کے بعد بھی عاد قبیلے کو بارش کی ایک بوند بھی نصیب نہیں ہوئی۔ عاد قبیلے کے لوگوں نے اللہ کو اپنا مالک ماننے سے انکار کر دیا اور وہ بت پرستی میں ہی لگے رہے۔
وہ بتوں کی عبادت کر بارش کی التجا کرتے رہے، لیکن سوکھا 3 سال تک چلا۔ ایک دن جب پیغمبر ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، تب اللہ نے آپ سے کہا اپنے سچے ساتھیوں کو اکٹھا کریں اور عاد قبیلے کو جلد سے جلد چھوڑ دیں۔ جلد ہی ایک بہت بڑا کالا بادل عاد قبیلے کے آسمان پر دکھائی دیا۔ کافروں کو یہ احساس نہیں تھا کہ وہ اللہ ہی ہیں جس نے انہیں آگاہ کرنے کے لیے یہ بادل بھیجا ہے۔ انہیں لگا اس کالے بادل کے ذریعے بارش نصیب ہوگی۔ اچانک موسم نے کروٹ بدلی۔ سوکھے اور گرم موسم میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، جس نے درختوں، پودوں، تمبوؤں اور آدمی اور عورتوں تک کو ہلا ڈالا، اور ہوائیں بڑھتی گئیں اور طوفان میں تبدیل ہو گئیں۔ اب عاد لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ اللہ کی بھیجی سزا ہے، اور وہ بھاگنے لگے۔ وہ چھپنے کے لیے گھروں کی طرف دوڑے، لیکن ہوائیں طاقتور ہوتی چلی گئیں، جس سے ان کے گھر نیست و نابود ہو گئے۔ اب لوگ اپنی ہی بنائی ہوئی عمارتوں کے نیچے پناہ لے رہے تھے، لیکن ان کی عمارتیں ٹوٹنے لگیں اور کافر وہیں دفن ہو گئے۔ طوفان 8 دن اور 7 راتوں تک قہر برپاتا رہا۔ بے رحم ہوائیں تب تک نہیں رکیں جب تک پورا علاقہ کھنڈر نہیں ہو گیا اور عاد علاقے کے سارے کافر ختم ہو گئے۔ صرف پیغمبر ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہی محفوظ تھے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں پر عمل کیا تھا۔ وہ حضرموت چلے گئے اور وہاں سکون سے رہنے لگے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ان کے بعد ہمارے چوتھے جو پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جو ہود علیہ السلام کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر دیں، شیئر کر لیں، اور میرے چینل سے جڑے رہنے کے لیے اسے سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور جو پاس میں بیل آئیکن ہے اسے پریس کر کے آل پر کلک ضرور کر لیجئے گا، جس سے میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے گی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔